बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से हर तरफ से ख़बरें आ रही हैं कि इस वक्त अमेरिका के हथियारों के ज़ख़ीरे की क्या सूरत हाल है। इस वक्त ईरान कौन कौन से नए ख़तरनाक हथियार इस्तेमाल करने जा रहा है। इस वक्त ट्रंप की क्या सूरत हाल है। वाइट हाउस के अंदर से जो अंदरूनी कहानियाँ निकल रही हैं और फील्ड मार्शल से ट्रंप की जो बातें हो रही हैं, उस हवाले से बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की फ़ौज के अंदर जो आला अफसरान हैं उनको सैक करने, उनके इस्तीफ़ों के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं और एक नई बड़ी खबर आई है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि आपने हम्स के हवाले से भी बहुत चीज़ें सामने आ रही हैं। कहीं ये खबर आ रही है कि ट्रंप ने सोर्स कोड मांग लिया एटमी हथियार का। जनरल डेन केन ने वहाँ पे कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। और इस तरह की बहुत सी खबरें हैं कि F-35 अब ईरान की फ़िज़ाओं में इंतहाई ख़तरे के अंदर है। हम ये भी सुन रहे हैं कि किस तरह जो पेंटागन के न्यूक्लियर चीफ थे उनको पेंटागन से निकाल दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ राज उगले थे। और वो राज ये थे कि जो ईरान के अंदर बच्चे मारे गए हैं वो अमेरिका की वजह से मारे गए हैं। अमेरिका ये प्लानिंग कर रहा है कि मुज़ाकरात के पसे पुश्त किसी भी तरीके से मुश्तबा खामनेई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनका कोई सुराग मिल जाए और उनको कत्ल कर दिया जाए। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। उन पर बात करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि क्या आपको ईरानी करेंसी ख़रीदनी चाहिए या नहीं। देखें, आज अगर आप इस वक्त ओपन मार्केट में जाएंगे ईरानी करेंसी को ख़रीदने के लिए तो आपको तकरीबन 10,000 रुपये के 1 करोड़ ईरानी रियाल मिलेंगे। अच्छा, 28 फरवरी को जब ये जंग शुरू हुई तो उससे एक दिन पहले 2,500 रुपये के 1 करोड़ ईरानी रियाल मिल रहे थे। यानी कि तो आप ये कह सकते हैं कि 4 गुना ईरानी रियाल की कीमत बढ़ चुकी है। अब इसके साथ ही हमें देखते हैं कि 2015 में जब ओबामा ने डील की थी ईरान के साथ तो उस वक्त 50,000 ईरानी रियाल के 1 करोड़ मिल रहे थे। अब हम ये देख रहे हैं कि 2018 में जब ट्रंप ने इस डील को कैंसिल किया तो 18,000 ईरानी रियाल का 1 करोड़ रुपया मिल रहा था। अब ये ऊंच नीच जा रही है, लेकिन जंग के दौरान $270 बिलियन का नुकसान हो चुका है ईरान का। पूरी तबाही हो चुकी है, कारोबार रुक चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ईरानी करेंसी की कीमत वहीं पे खड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो ख़रीदे जा रहे हैं। क्यों ख़रीदे जा रहे हैं? क्योंकि लोग ये समझते हैं, उनको ये उम्मीद है कि पाबंदियाँ ख़त्म होने के बाद, ईरान के मुंजमद असासे $20 बिलियन के रिलीज़ होने के बाद, ईरान की तरफ से 4 से 5 मिलियन बैरल तेल रोज़ाना फ़रोख्त करने के बाद ईरानी करेंसी की कीमत बहुत ऊपर जा सकती है। देखें, एक बात को समझने की ज़रूरत है कि जो ईरानी करेंसी है उसका सफ़र बहुत लंबा है। जब रज़ा शाह पहलवी इक़्तिदार में थे तो उस वक्त $1 यानी के मुकाबले में 4 ईरानी रियाल आते थे। फिर हमने देखा कि 1979 में जब इनकलाब आया तो $1 के बदले में 70 ईरानी रियाल एकदम से आप देख लें कितने गुना इसकी कीमत गिर गई। और आज हम ये देख रहे हैं कि करोड़ों पे बात पहुंची हुई है। तो अगर ये सारे का सारा मामला तय हो भी जाता है तो इस बात के कोई भी चांसेस नहीं हैं कि ये लोग इससे पैसा कमा सकेंगे, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि ईरान अपनी फौरी तौर पे नई करेंसी ले आएगा और पुरानी करेंसी ज़ाया हो जाएगी। लेकिन इस हवाले से एक दूसरी ओपिनियन भी पाई जाती है, वो ये है कि पाकिस्तान से ना सिर्फ बड़ी तादाद के अंदर ज़ायरीन ईरान जाते हैं, वो इस करेंसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही जो बॉर्डर ट्रेड है वहाँ पे इस करेंसी को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर लोग रिस्क ले रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि हमारा 10,000 रुपये की अगर हम ले लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, शायद हमें फ़ायदा ही हो जाए। तो ये इतना रिस्क ले रहे हैं लोग कि जितना कि वो अगर बिल्कुल डूब भी जाए तो वो बर्दाश्त कर सकें। लेकिन अगर इसको मजमूई तौर पे पाकिस्तानी इकॉनमी के हवाले से देखा जाए तो अरबों रुपए की ईरानी करेंसी इस वक्त ख़रीदी जा चुकी है। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात में जो बड़ी मछलियाँ होती हैं, जो बड़े मार्केट प्लेयर होते हैं, वो माल कमा जाते हैं और बेचारे जो कंज्यूमर होते हैं, एंड कंज्यूमर, वो इसकी कीमत अदा करते हैं। अच्छा, इसके साथ ही मैदान जंग से बड़ी खबरें आ रही हैं और अब बड़ी खबर ये है कि जो अमेरिकी बहरिया के सेक्रेटरी थे जॉन सी फैलन, वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। उसकी वजूहत ये बताई जा रही हैं कि उनके पीट हेगसेथ के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब थे। लेकिन आप ये देखें कि इससे पहले जो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ थे रैंडी जॉर्ज, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया। उसके बाद मेजर जनरल विलियम ग्रीन को इस्तीफ़ा देना पड़ गया। जनरल डेविड
ہوڈنے کو استعفیٰ دینا پڑ گیا، اور اس کے ساتھ ہی 1 درجن سے زیادہ فوجی افسر جو ہیں وہ برطرف ہو چکے ہیں، جن میں ایئر فورس وائس چیف سٹاف شامل ہیں، جس میں چیف آف نیول آپریشن شامل ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکہ کی فوج ہے اس میں بہت زیادہ تضادات پائے جا رہے ہیں، بہت زیادہ اختلافات پائے جا رہے ہیں، اور جو بھی ٹرمپ کی پالیسی سے تھوڑا سا بھی ڈس ایگری کرتا ہے اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ ایگزامپل ہم نے مئی کے مہینے میں دیکھی تھی، جب کشمیر میں انڈین ایئر فورس کے وائس چیف کو فارغ کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر انڈین ایئر فورس نے آپریشن کیا تھا اور اس کی ایک بھاری قیمت چکانا پڑی تھی۔ کچھ اسی طرح کی قیمتیں ہیں وہ امریکہ بھی چکا رہا ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران ہر روز ایک نئی ویپن سامنے لے کے آ رہا ہے۔ ہر روز تہران کی سڑکوں پر کبھی پنک ڈرونز منظر عام پر آ رہے ہیں، کبھی خرمشید ڈرون جو میزائل ہیں وہ منظر عام پہ آ رہے ہیں، اور وہاں پہ جو مورائل ہے وہ انتہائی ہائی ہے۔ ساتھ میں جو مختلف خبر رساں ایجنسیاں ہیں ایران کی، وہ نقشے جاری کر رہی ہیں کہ کس طرح جو عالمی ٹریفک کا 97% جو سب میرین کیبل وائرز ہیں، جو کہ ای کامرس، کلاؤڈ سروسز اور کمیونیکیشنز کے لیے انتہائی اہم ہے، کم سے کم 7 بڑی جو زیر زمین سمندری کیبلز ہیں وہ آبنائے سے گزر رہی ہیں۔ اگر ان کو کاٹ دیا گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خلیج کے اندر کتنا بڑا ڈیجیٹل معیشت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور حالیہ جو رپورٹنگ ہمارے سامنے آئی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ایرانی ڈرون حملوں کی وجہ سے متحدہ عرب امارات میں، بحرین میں ایمیزون ویب سروسز کو، تجارتی کلاؤڈ انفراسٹرکچر کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور یہ چیز اب منظر عام پہ آ چکی ہے کہ ان ممالک کے اندر یہ انفراسٹرکچر کسی بھی صورت محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اوپر سے خبر یہ آتی ہے کہ ایران کی فضاؤں میں F-15 اور F-35 جیسے جو سٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے وہ اس وقت انتہائی خطرے میں ہیں اور غیر محفوظ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران انفراریڈ سروسز کو یوز کر رہا ہے، ماجد سسٹم کو یوز کر رہا ہے اور دیگر چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے F-35 کے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ان میزائلوں کو، ان ریڈار سگنلز کو کیچ کر سکے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایران بڑھ چڑھ کر دھمکیاں دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں مذاکرات کے لیے بھی ہم تیار ہیں اور ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ بھی ہر روز اپنی مرضی سے کہتے ہیں کہ سیز فائر کی مدت نہیں بڑھائی جائے گی، پھر کہا جاتا ہے پاکستان کی درخواست پہ سیز فائر کی مدت بڑھا دی، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی تو کوئی ٹائم لائن نہیں ہے، تو پھر یہ خبر آتی ہے کہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف سنڈے تک مہلت دیں گے، ہمیں امید ہے کہ فرائیڈے کو یہ معاملات جو ہیں یہ کسی نہ کسی منطقی انجام تک پہنچ جائیں گے۔ اب جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، پینٹاگون نے یہ کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ آبر ہمز کے اندر سے مائنز کو کلیئر کرنے میں کم سے کم جو ہے وہ 6 مہینے لگ سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی پاکستان کے لیے بھی بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ گوادر کو سے آپ $25 بلین کما سکتے ہیں، وہاں پہ کئی جہاز آ کے لنگر انداز ہو رہے ہیں، جو ایک طرح سے پورٹ سروسز ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں، لیکن کچھ تنقیدیں بھی آ رہی ہیں کہ جو بڑے مدر ویسلز ہیں ان کو کم سے کم 16 میٹر تک ڈیپتھ چاہیے ہوتی ہے۔ گوادر کے اندر 14 میٹر کی ڈیپتھ تھی، اب پہ اس کے اندر وہاں پہ گند اکٹھا ہونے کی وجہ سے نیچے وہ تقریباً 12.5 میٹر تک آ گئی ہیں، تو وہاں پہ کافی ساری مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منگل کے روز جو کچھ بھی وائٹ ہاؤس کے اندر ہوا اس حوالے سے بڑی خبریں ہمارے سامنے آئیں، اور کہا یہ گیا کہ جنگ بندی کی آخری مہلت ختم ہونے کے قریب تھی، اور جے ڈی وینس کا طیارہ وہاں پر اینڈریو ایئر بیس کے اوپر تیار کھڑا ہوا تھا۔ امریکی انتظامیہ بار بار پاکستان سے رابطہ کر رہی تھی کہ مذاکرات سے پہلے جو نکات ہیں بنیادی ان کے اوپر اتفاق ہو جائے، لیکن ایران اس حوالے سے کوئی بھی جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وائٹ ہاؤس کے اندر ٹرمپ موجود تھے، جے ڈی وینس موجود تھے، مارکو روبیو موجود تھے، پیٹ ہیگسیت موجود تھے، اور CIA کے جو سربراہ ہیں، ڈائریکٹر جو ہیں جان ریڈکلف، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور وہ آپس میں مختلف قسم کی پیغام رسانی پاکستان کے ساتھ کرتے رہے۔ ایران کو مذاکرات میں شامل کرنے کے لیے پاکستان نے بھی بہت زیادہ دوڑ دھوپ کی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جنگ بندی پہ ان کو قائل کرنے کے لیے ٹرمپ کو بھی کوشش کی گئی اور ٹرمپ نے پاکستان کی بات مان لی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جے ڈی وینس کی روانگی سے پہلے بہت زیادہ رابطے کیے گئے فیلڈ مارشل سے، پاکستان سے اور دیگر سے، کہ ٹرمپ کو جنگ بندی بڑھانے پر کسی بھی طریقے سے نہ صرف قائل کیا جائے بلکہ ایرانیوں سے بھی کسی قسم کی کوئی رد عمل حاصل کیا جائے، لیکن وہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اب اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں
کہ امریکہ کے جو ہتھیاروں کے ذخیرے ہیں، CNN خبریں دے رہا ہے کہ پریسیجن سٹرائک کے 45% میزائل ختم ہو چکے ہیں، تھارڈ کے 50% ختم ہو چکے ہیں، پیٹریوٹ کے 50% ختم ہو چکے ہیں، اور اسی طرح جو ٹام ہاک کروز میزائل ہے 30% سے زیادہ اس کے ذخیرے ختم ہو چکے ہیں، اور یہ صرف 40 دن کی جنگ تھی۔ اور اب جنگ کبھی چائنا سے شروع کرنی پڑ گئی، کسی اور ملک سے شروع کرنی پڑ گئی، ایران سے دوبارہ شروع کرنی پڑ گئی، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو دنیا کی سب سے بڑی پاور ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی فوج رکھنے والی اور سب سے طاقتور ملٹری کا دعویٰ کرنے والی فوج ہے، اس کے پاس جو اہم ہتھیار ہیں وہ ہی موجود نہیں ہوں گے، اور اب ان کو بنانے کے لیے جو کچھ استعمال ہو چکا ہے تقریباً 4 سے 5 سال لگیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ پالیسی میکرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جنگ کے اندر ٹرمپ کی تمام تر کیلکولیشنز ناکام ہو چکی ہیں، اور ٹرمپ کو کچھ بھی اپنی مرضی اور توقع کے مطابق نہیں ملا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسکلیشن لیڈر کو اس حد تک لے گیا ٹرمپ پہلے ہی دن سپریم لیڈر کو شہید کرنے کے بعد، کہ اس کے بعد پھر چیزیں اس کے کنٹرول میں نہیں رہیں۔ ایران جو کہ آپ نے ہمس کو بند کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس نے پہلے دن آپ نے ہمس کو بند کرنے کا پلان دے دیا۔ چین اس سارے معاملے سے انتہائی پریشان ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کی 80% جو آئل ہے وہ چین خرید رہا ہے، اور چین کو اس وقت انرجی کی سپلائی کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ نئے ہمس کو کھول دیا جائے، کیونکہ اس وقت چین کسی اور میدان کے اندر مقابلہ کر رہا ہے، چاہے سولر مینوفیکچرنگ ہو 80% پوری دنیا کی وہ کر رہے ہیں، چاہے آپ یہ دیکھ لیں کہ سروسز ہوں، چاہے ونڈ ٹربائنز ہوں 60% پوری دنیا کی وہ بنا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ بیٹریز 70% الیکٹرک گاڑیوں کی چین پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ بھی کمال حیران کن طور پہ اس وقت چین راج کر رہا ہے، اور چین یہ چاہتا ہے کہ وہ سٹیبل ترقی کرے، ابھی اس وقت کسی بھی قسم کی جنگ کا حصہ نہ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ چین کی پریشانی آئے روز بڑھ رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔